بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اہل مدین کو اصحاب الایکہ یعنی جنگل والے بھی کہتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہوئے تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ اللہ نے تم لوگوں پر مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگ خوشحال ہو اور مالدار ہو، لہٰذا ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ اے میری قوم، تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت آ چکی ہے۔ امن و امان قائم ہو جانے کے بعد ملک میں فساد اور بدامنی نہ پھیلاؤ۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ایمان لے آؤ۔ اے میری قوم، میں تمہاری خیر خواہی پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ میری اجرت تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، لہٰذا ناپ تول میں کمی نہ کرو، تولتے وقت ڈنڈی سیدھی رکھا کرو۔ اے میری قوم، ہر گزرگاہ پر اس لیے نہ بیٹھ جایا کرو کہ جو ایمان والا ادھر سے گزرے اسے ڈراؤ اور اللہ کے راستے سے روکو۔ نہ شریعت الہی میں کوئی کجی نکالو اور نہ ہی لوگوں کو ورگلاؤ۔ اللہ کا احسان یاد کرو، اس نے تمہیں چھوٹی جماعت سے بڑی جماعت بنایا۔ گزشتہ قوموں کا حال تمہارے سامنے ہے، دیکھو اور غور کرو، فساد مچانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو جو نفع دیتا ہے، کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ میرا کام تو صرف سمجھانا ہے، اگر مان جاؤ گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، نہ مانو تو میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ شعیب علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم کے لوگوں نے کہا، اے شعیب، تمہاری نماز کیا تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، اور اپنے مالوں کو اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں، گویا بس تم ہی سچے اور سیدھے راستے پر ہو؟ تو اس پر شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں اپنے رب کی طرف سے آئی کھلی دلیل پر قائم ہوں، اسی نے مجھے حلال روزی عطا فرمائی ہے۔ کیا اب میں تم لوگوں کی طرح حرام کھانے لگ جاؤں اور جس چیز سے تمہیں منع کرتا ہوں اسی پہ عمل کروں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، میں تو ایسی بات کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی سے لو لگاتا ہوں۔ اے میری قوم، میری مخالفت نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ، جس طرح قوم نوح، قوم عاد اور قوم صالح اپنے نبیوں کا انکار اور مخالفت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ قوم لوط کا انجام بھی تم لوگ دیکھ چکے ہو، ان کی تباہ شدہ بستیاں تم لوگوں سے دور نہیں۔ اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا اور تم پر رحم فرمائے گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے شعیب، ہماری سمجھ میں تمہاری باتیں نہیں آتی، تم کمزور ہو اور کسی طرح بھی ہم پر غالب نہیں، اور اگر تمہاری برادری کے لوگ نہ ہوتے ہم تمہیں سنگسار کر دیتے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیا اللہ تعالیٰ سے زیادہ تم لوگ میری برادری کو کبھی سمجھتے ہو؟ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو پس پشت ڈال دیا ہے، حالانکہ وہ تمہارے اعمال کو اچھی طرح سے گھیرے ہوئے ہے۔ اے میری قوم، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے درمیان کون جھوٹا ہے اور کس پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اب انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ قوم کے سرداروں نے کہا، اے شعیب، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو ہمارے مذہب میں واپس لوٹ آؤ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، تمہارے مذہب میں لوٹ آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ابھی تک جھوٹ بولتے رہے، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم بس ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی پر توکل کرتے ہیں۔ پھر یوں دعا کی، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، بے شک تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ اگر ہم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو بڑے خسارے میں رہیں گے۔ الغرض قوم کے لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور صاف صاف کہا، اے شعیب، تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، تم ہمارے ہی مثل ایک انسان ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں،
اگر تم سچے ہو تو آسمان کے ٹکڑے ہم پر گرا دو۔ قوم نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور کسی طرح باز نہ آئے۔ سائبان کی صورت میں عذاب الہی نازل ہوا اور وہ بڑا سخت عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور مومنین کو اس عذاب سے بچا لیا اور ظالم لوگوں کو ایک سخت آواز سے ہلاک کر دیا۔ سخت آواز کے ساتھ ایک زلزلہ بھی آیا۔ صبح ہوئی تو وہ سب لوگ بے جان اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح سے نیست و نابود کیا گویا وہ ان گھروں میں رہتے ہی نہ تھے۔